رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ وعظمت رسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز مکرم قابل قدر جمیل ناظرین کرام، آج کی جو ہماری نشست ہے بیان استادی الجلیل حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر شیخ محمد عبدالغفور صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے، چونکہ آج کی اس تاریخ میں حضرت کی فاتحہ اربعین ہے اور اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف ملا ہے۔ آقر کو حضرت سے وابستگی بچپن ہی سے حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ میں الحمدللہ حضرت کے بہت قریب رہا ہوں، اور مجھے اس بات کے بیان کرنے میں خوشی ہو رہی ہے کہ میرے بعض اساتذہ مجھے اس نام سے یاد کرتے ہیں کہ عبدالشکور شاگرد عبدالغفور۔ تو یہ حضرت کی صحبت میں رہتے ہمارے اساتذہ جو آقر کو مسلسل دیکھتے رہے، وہ اس نوعیت سے مجھے یاد کرتے ہیں کہ عبدالشکور شاگرد عبدالغفور۔ یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ بڑے بڑے اجلا اساتذہ کوئی نارمل اساتذہ نہیں، کہ قابل فخر اور وہ اساتذہ جن کا نام لینا بھی ہمارے لیے باعث افتخار ہے، ویسے اساتذہ کی زبان پر اللہ نے یہ جملے جاری کیے۔ تو بس یہ میرے لیے ایک سند سمجھے یا پھر فخر سمجھے، یا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان قیامت میں حضرت کی دوبارہ صحبت نصیب فرمائے، قربت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ میں تقریباً 18-19 سال کی عمر سے جب میں جماعت ہشتم میں پڑھتا تھا، حضرت میرے استاد گرامی قدر موجودہ مفتی صاحب قبلہ حضور ضیاء ملت میرا داخلہ جب جماعت ہشتم میں کروائے تھے تو 1999، تو اس عمر میں خصوصی طور پر حضرت مولانا عبدالغفور صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو تجوید کا گھنٹہ تھا، آپ تجوید سے متعلق جب گھنٹے میں آتے تو اس زمانے میں جب کہ ہم حافظ قرآن تھے، ایسا شوق ایسا ذوق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے تھے آپ کہ ہم نے الحمدللہ اسی سال امام عاصم کوفی کی روایت سے قرآن مجید جو شروع کیے تو الحمدللہ تکمیل کیے۔ تو حضرت جب ہمارا قرآن مجید قرأت واحدہ جسے کہتے ہیں اس سے کمپلیٹ ہوا تو ہم لوگ 4-5 دوست تھے، ہمارے مولانا عرفان صاحب، حافظ شمس الدین صاحب، آصف انور صاحب اور معین خان صاحب، میں تو اچھا مطلب ایسا دکھتا تھا کبھی کبھی میں اب سوچتا ہوں تو حضرت امام اعظم قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی تھی، آپ کے جو معمولات تھے، اس کا کچھ حصہ مولانا عبدالغفور صاحب کو دیا گیا۔ جب ہمارا قرأت واحدہ سے قرآن تکمیل ہوا تو حضرت نے اس زمانے میں سند چھپوائی
اور وہ سند اتنی جامع ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. 2 دن پہلے ہمارے شاگردوں نے جب تنگ کیا تو میں وہ سند ڈھونڈ کے نکالا، تو وہ سند میں یعنی عبدالشکور، عبدالغفور، پھر اس کے بعد ان کے استاد، پھر استاد ہوتے 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 وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہاں تک جا کر وہ سند پھر جبریل علیہ السلام، اللہ پھر جبریل علیہ السلام سے اللہ تک. سبحان اللہ سبحان. تو جب ہم چونکہ 19-20 سال کے تھے لیکن سند لے لیے اتنا. آج جب میں سند دیکھا ہوں تو آنکھ میں پانی آ گیا کہ واقعی اتنی بڑی نعمت اللہ. اور اتنی چھوٹی عمر میں دے دی. اللہ اور دیے تو بھی کیسے، جب وہ زمانے میں 25 سال پہلے طلباء کے پاس پیسے کہاں کے رہتے، لیکن ہم ایک جذبہ تھا کہ ہم اور مول صاحب جب جلسے کا اہتمام کر رہے ہیں تو ہم کچھ تو بھی ریفریشمنٹ کریں گے. لیکن حضرت کے جملے تھے، بابا آپ لوگ طلباء ہیں، آپ لوگ پیسے کہاں سے لاتے ہیں، جو بھی آج کا انتظام ہے میں کروں. اللہ اللہ. تو اس زمانے میں جامع نظامیہ کے پورے شیوخ، اساتذہ اور طلباء کے لیے چائے کا انتظام حضرت کے پیسوں سے ہوا. قریب میں سمجھتا ہوں 500 سے زائد لوگ، طلباء، اساتذہ، پوری مسجد بھر گئی. اور ہمارا تکمیل قرآن ہوا، پورے اخلاص سے ہم پڑھے، مکمل قرآن ہوا. اس کے بعد مسجد کے کٹے پہ شیوخین بیٹھے اور اس زمانے میں مطبخ سے چائے تیار ہو کے آئی، پورا خرچہ حضرت اٹھائے. تو سوچو آپ، اتنا مشفق استاد، ایسے مہربان استاد تو بس ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اور پھر ساتھ ساتھ مطالعے کا اس قدر جذبہ دلاتے کہ مجھے کبھی تو سوچنا پڑتا کہ حضرت مطالعے کے لیے اتنا کیوں مجبور کرتے. اور کتابیں کبھی حیدرآباد سے خریدنے کی ہم کو نصیحت نہیں کرتے. آپ فرماتے بابا یہ کتاب خریدنا ہے میں دلی سے منگاؤں گا، اور حضرت خود دلی سے کتابیں منگاتے تاکہ بچوں کے پیسے کم خرچ ہو. جو کتاب آپ کو یہاں پر 350، 400، 500 میں ملنے والی ہے، وہ جہاں پہ چھپتی ہے ڈائریکٹ وہاں سے منگاتے تھے 150، 250 میں. القاموس القرآن سب سے پہلی کتاب میرے کو حضرت منگا کے دیے تھے. اس کے بعد حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عبدالشکور دیکھو بابا رحمت للعالمین پوری کتاب پڑھنا. بولا حضرت سلیبس میں ایک ہی ہے. بولے نہیں اپن منگائیں گے. اس کے بعد پوری مکمل 3 جلدیں جو ایک ہی اس میں بن کے آئی تھی وہ حضرت خود منگا کے دی اور کہا کہ یہ پڑھو. تو وہ عمر میں جو مطالعے کا شوق اور ذوق دلائے، میں سمجھتا ہوں آج جو ہمیں بولنے کی صلاحیت اور کچھ خوبیاں ہم اپنے طور پہ جسے سمجھتے ہیں وہ سب حضرت کی دین ہے، سب کچھ. اور ہم نے الحمدللہ تقریباً 7 پارے تک سبابی پڑھی. 7 پارے تک ہم 5 دوست احباب حضرت کے پاس یہ پڑھے، لیکن وہ انکمپلیٹ رہے. اس کے بعد دوسرے مشاغل آ گئے. لیکن اتنی مہربانی آپ دیکھیں گے، کیونکہ ابھی حضرت کی سوانے سے متعلق جلسہ ہے تو حضرت کی زندگی آپ کے سامنے لانا میرا اپنا فرض بنتا ہے کہ اتنے مشفق استاد، اللہ اکبر، میں کیسے بیان کیوں کروں، میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں. حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جامع نظامیہ تشریف لاتے ہیں تو تقریباً 8:45-9 کے درمیان حضرت آتے تھے. 10 بجے جامع نظامیہ تھا تو 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے آ کے حضرت ہم لوگوں کا سنتے تھے، جو صبح کا ہم لوگ پڑھتے تھے. اور بھی دیگر حضرات پڑھنے آتے تھے، لیکن ہمارا فرسٹ گروپ تھا. تو ہمارے ایک دوست صاحب تھے مولانا آصف انور صاحب، وہ چائے کے عادی تھے. تو ہم لوگوں کا پورا گروپ جامع نظامیہ کے جو باب الداخلہ ہے وہاں پر ٹھہر جاتا تھا اور انتظار میں رہتے تھے حضرت کے. ہمارے آصف انور صاحب چائے پی کے آئیں گے ہوتے. عموماً کبھی گیٹ میں، کبھی تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد حضرت سے ملاقات ہو جاتی. ارے کیا ہے بابا، کہاں جا رہے ہو؟ تو چائے پینا. تو ٹھیک ہے جا کے پی کے آؤ. تو دیکھو آپ، ایک استاد وقت نکال کے علم کے جو خزانے ہیں طلباء میں منتقل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کا مزاج یہ ہے کہ طلباء کو کہیں گرا نہ گزرے. وہ فرماتے کہ جاؤ پی کے آؤ. اتنی شفقت، اللہ اکبر،
اتنی مہربانی شاید اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی کے مزاج میں پیدا کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت کی زندگی، اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت قبلہ جب پولیس لائن میں جب خطیب تھے تو حج کے لیے جب تشریف لے گئے تھے تو پولیس لائن کی جو مسجد ہے بڑی مشہور مسجد ہے، اور وہاں پر اس زمانے میں آج سے 25 سال پہلے وہ مسجد علماء کا ایک زبردست قیام گاہ تھی۔ اس مسجد کے کمروں میں بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے کہ میں سمجھتا ہوں ہم لوگ مولوی میں تھے۔ تو حضرت جب حج کے لیے جا رہے تو مجھے فرمایا کہ عبدالشکور ہمارے پاس جمع پڑا، ہمارے پاس پوری ذمہ داری سنبھالنا ہے، میں حج کو جا رہا ہوں۔ یہ بڑی مسجد میں میں کیسا کروں گا؟ وہاں بڑے بڑے ندامے کے کاملین رہتے ہیں، وہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا، تم اپنا خاموش ٹھہرنا، تقریر کرنا، جمعہ پڑھانا، خاموش آ جانا، کوئی بھی کچھ بھی نہیں بولتے۔ اللہ حضرت تو نہیں تو فرسٹ تقریر حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آج تقریر کرنا ہے اس موضوع پہ تمہارے کو، بولا میرے پاس تیاری نہیں ہے، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے اس موضوع پہ 3-4 قصے دیکھ لو۔ دیکھ کے جب قصے سنایا میں تو فرمایا یہی جا کے وہ مسجد میں بولو۔ تو سب سے پہلی زندگی کی میری تقریر حضرت کی دین ہے، سب سے پہلی تقریر۔ اور الحمدللہ اس کے بعد ان صاحب کی غیر موجودگی میں جمعے پڑھایا اور عید کی نماز پڑھایا۔ میں سمجھتا ہوں پولیس وہ جو مسجد ہے پولیس لائن کی، وہ مسجد بھر کے گراؤنڈ میں پبلک چلے گئی، اور میں تھوڑا اپنی آنکھ اٹھا رہا ہوں تو سروں کا سمندر دکھ رہا، تو ڈر ہو رہا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کون ندامے کے کاملی میں کون کہاں ہوں گے پتہ نہیں، کسی پہ نظر پڑ گئی تو کیا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لاج رکھ لی، اور ماشاء اللہ سے مصعب کی پوری نیابت الحمدللہ کامیاب ہے۔ تو یہ مصعب کی صحبت میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آج اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بھی تفصیل رکھا جائے، بہت کچھ سیکھا ہے دوران تعلیم۔ اور ماشاء اللہ سے پھر جب ہم ابھی فارغ ہونے کو تھے کہ مجھ سے حضرت نے خود فرما دیا تھا کہ رمضان شریف کے بعد بابا آپ کو میرے پاس پڑھانے آنا ہے۔ اور الحمدللہ میں پورے فخر کے ساتھ ہمارا جو مدرسہ ہے مدرسہ محمدیہ تعلیم الاسلام بلّہ، حضرت کا جو مدرسہ ہے وہ جو جگہ خریدی گئی تھی اور اس کا جب فاؤنڈیشن رکھا جا رہا تھا، آخر اتنا حضرت کے قریب تھا کہ میری قرت سے ہی وہ جلسہ شروع ہوا۔ اور مجھے اچھا یاد ہے کہ میں نے اس جلسے کی جب ابتدا ہوئی تو وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ رکوع میں نے پڑھا تھا۔ لیکن اس زمانے میں وہ مدرسہ کیا تھا، وہ پہاڑ تھا اس طریقے سے، لیکن واقعی اس پہاڑ کو ایسے آپ نے تبدیل کر دیا کہ آج کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہاں پہاڑ تھا کیا۔ ایک زبردست 1000 گز پہ مدرسہ، اور بازو گراؤنڈ، اور پھر اور ایک گراؤنڈ، کتنی کیا حضرت کی خدمات ہیں۔ بعد میں جب حضرت قبلہ نے فرمایا کہ میرے پاس پڑھانے آنا ہے تو میں بولا حضرت رمضان کے بعد شوال میں میری شادی ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے شادی ہونے کے بعد، تو بولا یہ کیا ہے۔ بہرحال 28 شوال کو شادی ہو گئی۔ ایک ہفتے کے بعد پھر حضرت فون کیے کہ عبدالشکور بابا شادی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، پھر کیا ہے۔ بولا حضرت آپ سیدھا بنلا گڑا پہنچا، اس کے بعد حضرت کو فون کیا۔ حضرت فرمائے کہ بابا مدرسے کو بار بار آتے رہے تو مدرسہ ملتا، تم مدرسے کی سنگ بنیاد میں آئے تو اب آ رہے، سیدھا اندر آؤ۔ جا کے میں دیکھا تو شاندار عمارت ہے، یہ شاندار عمارت جس میں طلباء کا ایک زبردست کثیر طلباء کی تعداد ہے، اور ایک ماشاءاللہ حسن زمانہ کے ساتھ دینی تعلیم کا ایک زبردست سرگرم ماحول ہے۔ حضرت قبلہ نے الحمدللہ آقر کو بلایا اور اپنے مدرسے میں پڑھانے کا موقع دیا، اور تاحال الحمدللہ حضرت ہی کے مدرسے میں تدریسی خدمات انجام دینے کا شرف مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ مولا کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے حضرت علیہ رحمۃ رضوان کے فیوض و برکات کو صبح قیامت تک جاری و ساری آمین فرمائے، اللہ آمین۔ اور حضرت جس مقصد سے اس مدرسے کو قائم کی ہے مولا، اس مقصد میں ہمیں کار بند رہنے کی توفیق اور قوت عطا آمین اللہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ حضرت استاد گرامی قدر کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین اللہ۔ مولا کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین اللہ۔ علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔